السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از زینب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلافت راستہ کا، یعنی خلافت راستہ۔ یہ باب 2 ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں خلافت راستہ کا مفہوم سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں خلافت راستہ سے مراد ایسی حکومت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ خلافت راستہ کو تمام مسلمانوں کی تائید و حمیت حاصل تھی، یہ حکومت اور عدل انصاف پر قائم تھی۔ کہتے ہیں خلافت راستہ سے کیا مراد ہے؟ خلافت راستہ سے مراد ایسی حکومت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ خلافت راستہ کو تمام مسلمانوں کی حمایت حاصل تھی، یہ حکمت اور عدل انصاف پر قائم تھی۔ خلفائے راشدین سے مراد نبی کریم کے خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں، جو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن تھے۔ یہ تمام جو خلفاء آپ کے برحق اور جائز ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان یعنی اس پر قائم ہیں، حضرت علی ہیں جو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن تھے۔ یہ تمام جو خلفاء ہیں آپ کے برحق ہیں اور جائز جانشین تھے، انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کرتے حکومت کی تھی۔ اسی خلافت راستہ کے بارے میں آپ سب نے پیشن گوئی فرمائی، خلافت علی منہاج وہ 30 سال تک ہوگی۔ کہتے ہیں خلافت راستہ سے مراد ایسی حکومت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ خلافت راستہ کا تمام مسلمانوں کی تائید و حمایت حاصل ہو، یہ حکومت اور عدل انصاف پر قائم ہو۔ خلافت راشدین سے مراد وسلم کے خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں، جو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن تھے۔ یہ تمام خلفاء آپ کے برحق اور جائز ہیں۔ خلافت علی منہاج نبوت 30 سال تک ہوگی۔ کیا کہا کہ خلافت 30 سال تک ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر جینے کا حکم صادر فرما دیا، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا لازم ہے۔ کہتے ہیں تمہیں میری سنت اور خلفائے راشدین کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں یا واقعات ہیں ان پر چلنا لازم ہے۔ جو خلیفہ اول ہیں وہ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ پھر کہتے ہیں ابتدائی حالات کی بات کرتے ہیں۔ زمانہ اسلام میں آپ کا نام عبداللہ تھا اور رکنیت ابوبکر تھی، بعد میں رکنیت زیادہ مشہور ہو گئی اور آپ کا نام کا مستقبل حصہ بن گئی۔ کہتے ہیں زمانہ اسلام میں آپ کا نام عبداللہ تھا اور رکنیت کتنی تھی کہ ابوبکر تھی، بعد میں کنیت زیادہ ہو گئی اور آپ کا نام کا مستقل حصہ بن گئی۔ پھر کیا کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبداللہ قبا اور رکنیت عتیق تھی، آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھا جو بڑھاپے میں مسلمان ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاہ بنی تمیم سے تھا۔ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبداللہ قبا اور رکنیت عتیق تھی، آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھا جو بڑھاپے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک شاہ سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 250 سال چھوٹے تھے۔ 22 سے قبل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ آپ مکہ کے ان چند حضرات میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ سے مکہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کیا کیے جاتے تھے؟ آپ سے مکہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قبول اسلام کیا ہوا؟ قبول اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے دوستانہ تعلقات بہت گہرے تھے۔ رسول وسلم تقریباً روزانہ ہی صبح شام آپ کے مکان پر تشریف لاتے تھے کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو آپ نے بلا تودر اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے دوستانہ تعلقات بہت گہرے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً روزانہ ہی صبح شام آپ کے مکان پر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو آپ نے دو اسلام قبول کر لیا۔ حضرت وسلم کا فرمان ہے، میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تو در ضرور کیا سوائے ابوبکر کے۔ کہتے ہیں میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے کچھ نہ کچھ دو ضرور کیا سوائے ابوبکر کے۔ صدیق کا لقب کس کو دیا گیا؟ کہتے ہیں سن 12ویں جو معراج ہے اس کے کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے پر اہل مکہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کفار اس واقعے کو صحیح ماننے پر تیار نہ تھے۔ ابو جہل ایسے لوگوں میں پیش تھا۔ دوسرے چند افراد کے ساتھ حضرت ابوبکر کے ہاں گیا اور آپ سے سارا واقعہ کہا سنا دیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنی بے پناہ اب رسول کی وجہ سے اس واقعے کو کسی تردد کے بغیر سچ تسلیم کر لیا۔ ابو جہل اور دوسرے کفار مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے کیونکہ اس واقعے کو کسی تردد یعنی اس بغیر تسلیم کر لیا، یعنی انہوں نے کسی بغیر روک ٹوک کے اس کو تسلیم کر لیا اور وہ اس واقعے کو مان چکے تھے۔
پھر کیا کہتے ہیں کہ ابو جہل اور دوسرے کفار موسیقی کے عالم میں آپ کے پاس واپس آئے۔ پھر ہوئی ہجرت مدینہ۔ کیا ہوئی؟ ہجرت مدینہ۔ مکی زندگی میں کفار نے مسلمانوں پر سیاحت تنگ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا تم ٹھہرو کیونکہ امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ کیا کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ پھر کیا کہا؟ اس کے بعد جب وحی الہی کے ذریعے حضرت ہجرت کا حکم نزول ہوا، انہوں نے اقامی کے ذریعے تھا فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس واقعے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا کہ جب وہ حضرات میں سے دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غزوات میں شرکت ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کرنے جانے کے بعد کفار نے مسلمانوں کو مدینہ میں سے چین نہ رہنے دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پاسبانی کے فرائض سے انجام دیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں امارت حج ہوا، یعنی اسلام میں پہلا حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے یہ اعزاز بخشا کہ انہیں مسلمانوں کا امیر حج مقرر فرما دیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ امامت الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اس قدر کمزور ہو گئے کہ مسجد میں آنے کی ہمت نہ رہی۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو لوگوں کی امامت کا حکم شاد فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور اس میں آپ کے لیے حضور کی نیابت کا واضح ارشاد بھی موجود تھا۔ انتخاب جو خلافت ہے وہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت آپ کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر کو امامت صلاۃ کا حکم فرمایا مگر سیاسی حوالے سے کسی مسلمانوں کو سربراہ مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے یہ معاملہ لوگوں کی پسند پر چھوڑ دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ یہ معاملہ لوگوں کی پسند پر چھوڑ دیا تھا۔ سقیقہ بن ساتہ میں اجتماع، حضرت سعد بن عبادہ کے قریب کے ایک صاحبان جسے سفیقہ بن سائدہ کہا جاتا ہے، انصار صحابہ حضرت کے وصال کی خبر سن کر وہاں جمع ہو گئے اور حضرت کے جانشینی کا دعویٰ کرنے لگے۔ ان کے اجتماع کی خبر سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابو عبیدہ جراح کو ساتھ لے کر سقیقہ بنی سائدہ کے پاس پہنچے۔ پھر کہتے ہیں انصار صحابہ کرام کا تعلق 2 قبائل سے تھا، یعنی بنو نقاص اور حضرت سے تھا۔ ایک انصاری صحابی کہنے لگے اگر مہاجرین قرابہ داری کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین پر اپنا حق سمجھنے لگے یا انہیں تسلیم کر لیں تو وہ بھی کر لیں گے۔ ایک دوسرے انصاری سے کہنے لگے ایسا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر کی تقریر، اسی طرح کی باتیں سن کر حضرت عمر چاہتے تھے کچھ کہیں مگر موقع کی نزاکت کے پیش نظر حضرت ابوبکر نے انہیں روک دیا اور خود کھڑے ہو کر بڑی نرمی کے ساتھ ایک منتصر مگر دلیل تقریر کی۔ آپ نے انصار کے فضائل اور خدمات سر انجام دی۔ کہتے ہیں اہل عرب قریش کے علاوہ کسی کی قیادت سے آشنا نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ نے مزید فرمایا تمہارے دونوں قبیلوں اور سجد باہمی اختلافات، اگر میر نبی حضرت سے ہوا تو بنی اوسط میں کریں گے، اگر بنی حضرت سے ہوا تو حضرت رہیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم امیر ہوں اور تم مشیر، تمہارے مشورے کے بغیر معاملہ طے نہیں کیے جائیں گے۔ 2 امیروں کی رائے کی کیا کیا گیا؟ 2 امیروں کی رائے لی گئی۔ حضرت ابو بکر کی تقریر کے بعد انصار میں سے حضرت حباب بن حسر کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جوش میں آ کر فرمایا اے جماعت انصار، خلافت تم پر قبضہ اور تم سب لوگ تمہاری اطاعت کریں گے، کسی کی جرات نہیں کریں گے، تم ہوشیار اور جنگجو، تمہاری تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ اگر مہاجرین کو انصار انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے اور ایک ان میں سے ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ کا اظہار خیال ہوا۔ حضرت بن انصار کا جواب ہاں بہت کر کے دیا اے گروہ انصار، تم میں سب سے پہلا اسلام کے پشت پناہ اس کی تحریف میں تمہیں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اس جملے نے انصار پر بڑا اچھا اثر کیا۔ کیا کیا؟ انصار پر بڑا اچھا اثر کیا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بشیر بن سعد انصاری کی تقریر ہوئی۔ اے بشیر بن سعد انصاری نے کھڑے ہو کر فرمایا اے انصار، ہم نے اسلام کی ترقی کے لیے جو کچھ کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ آگے بیعت خلافت ہوئی، یعنی حضرت بکر نے فرمایا یہ عمر و عبیدہ موجود ہیں، ان میں سے جس نے آپ پسند ہیں اس کے ساتھ بیعت کر لیں۔ اس پر حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ نے بیعت کے زبان پر عرض کیا آپ مہاجرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، ایسا کوئی شخص نہیں جو آپ کے ہوتے خلافت کا مشرک ہو۔ یہ کہہ کر دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی، بیعت عام۔ اگلے روز مسجد نبی میں بیعت عام ہوئی۔ صحابہ کرام آپ کی بیعت پر بڑے جوش مطمئن تھے۔ ابتدا میں حضرت علی نے
بیعت نہیں کی مگر 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر حضرت افسوس کے ساتھ علی کا تشریح لے گئے۔ استاد زیر بحث ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں جن سے حضرت علی کا دل صاف ہو گیا اور انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ خلیفہ رسول کا لقب منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا صدیق اکبر کو خلیفہ اللہ کے لقب سے پکارا جانے لگا، مگر آپ نے فرمایا مجھے خلیفہ اللہ کی بجائے خلیفہ رسول کہا جائے کیونکہ میں حضرت کا نائب اور جانشین ہوں۔ پھر کہتے ہیں خطبہ خلافت ہوا۔ بیعت عام لینے کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 کو مسجد میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ لوگوں میں آپ پر حکمران بنایا گیا ہوں مگر میں نے کسی بھی کے لیے ایسی دعا نہیں کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی ہے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارے مابین جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق ہوں، اسے دلوا دو اگر اللہ چاہے تو تم میں سے طاقتور ہے میرے نزدیک ہے، اور جو کمزور ہے یہاں تک کہ اس کے حق کی وصولی کر لو اگر اللہ چاہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہوں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمانی رہوں تو میری اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ پھر کیا کہتے ہیں پھر کچھ ابتدائی مشکلات ان کو اور ان کا حل کیا ہوا۔ خلافت میں کچھ ابتدائی مشکلات اور ان کا حل ہوا، یعنی لشکر اسلامہ کی روانگی ہو گئی، جھوٹے مدعیان نبوت، پھر فتنہ ارتد ہوا، منکرین زکوٰۃ۔ لشکر اسلام کے 7 موتا میں حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے۔ ان کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سالار حضرت زید کے 70 سالہ بیٹے حضرت اسامہ کو مقرر فرما دیا۔ اس لشکر میں جلیل قدر صحابہ کرام شامل تھے مگر حضور کی علالت اور پھر آپ کے وصال کی وجہ سے یہ لشکر رک گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ واقعات میں وہ بات کرتے ہیں کہ لشکر اسلام کی روانگی کے بعد جھوٹے نبیوں کا خاتمہ ہوا۔ جو اسود اسنی تھا طلحہ کو وہ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کا خاتمہ، اسود اسنا کا خاتمہ ہوا، طلحہ بن ولید کا، مسلم کے سر صحاب کا، سجا کا خاتمہ۔ اے بلی تیرے 2 بڑے کان اور 1 سینہ ہے، باقی تیرا سارا جسم تو بالکل حقیر سا ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ڈسکس کیا وہ کیا ہے کہ خلافت راشدہ کا ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ وہ کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ کہتے ہیں 30 سال تک ہوگی، خلفۂ راشدین کے طریقے پر جینے کا حکم صادر فرمایا، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کے طریقے پر چلنا لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلیفہ اول کون کون سے تھے، جو ابتدائی حالات تھے، قبول اسلام تھا، صدیق کا لقب تھا، ہجرت مدینہ ہوئی، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں غزوات میں شرکت ہوئی، امارت حج ہوا، امارت صلات ہوئی، انتخابات خلاف یعنی جس میں حضرت ابوبکر کی تقریر کی بات ہوئی، 2 امیروں کی رائے لی گئی، پھر حضرت ابوبکر کا اظہار کیا گیا اور بشیر بن ساری کی تقریر کی۔ دوسرا آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے پہلے جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر غور کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے نا وہ آہستہ آہستہ آیا، یعنی آہستہ آہستہ وہ پھیلنا شروع ہو گیا، یعنی آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ وہ سٹارٹنگ ہو گئی۔ تو جس طرح پہلے کچھ واقعات ہوئے، کچھ اس طرح تقریریں ہوئی، تو سنا آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ جو اسلام ہے نا وہ بالکل اسلام کی بنیاد خلفۂ راشدین پہ بھی رکھی گئی، یعنی اسلام کی۔ تو ہمارا ٹاپک آئی تھنک آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔